بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے عشرہ ذی الحج، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، 10 دن ہیں، اس کی فضیلت اور اس کے اعمال کے بارے میں۔ سورہ فجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، رات کی قسم جب وہ چلے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت امام عکرمہ وہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد یوم النحر، عید الاضحیٰ کی جو صبح ہے وہ مراد ہے، اور ولیال عشر اس سے مراد عشرہ ذی الحج ہے۔ یہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت قتادہ اور ضحاک، ان کا قول ہے کہ لیال عشر سے مراد یہ عشرہ ذی الحج ہے۔ وتر سے مراد، طاق سے مراد یوم عرفہ، اور شف جفت سے مراد یوم النحر ہے۔ عشرہ ذی الحج، اس کے بارے میں آتا ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، صحیح جامع کی روایت ہے کہ دنیا کے جو افضل ترین دن ہیں ان میں افضل دن وہ عشرہ ذی الحج، ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں تو یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے افضل ہیں۔ البتہ آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ عشرہ ذی الحج کی راتوں سے افضل ہیں، یعنی آخری راتیں وہ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں وہ افضل و بہتر ہیں، لیکن دن وہ ذی الحج کے یہ جو 10 دن ہیں یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے جو ایام ہیں، دن ہیں، اس سے افضل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں کے جو نیک اعمال ہیں یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد یہ بھی ان دنوں کے اعمال سے افضل نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا جہاد فی سبیل اللہ، نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد وہ بھی ان دنوں کے نیک اعمال سے افضل نہیں ہے۔ ہاں الا رجل خرج بنفسی ومالی ولم یرجع من ذلک بشیء، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں نکلے اپنی مال اور جان کو لے کے، اور پھر نہ اس کا مال واپس آئے نہ جان واپس آئے، مال کو بھی قربان کر دے جان بھی قربان کر دے، اس کا یہ عمل افضل ہے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، 2438 نمبر حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ یہ جو دن ہیں یہ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہیں۔ اب عشرہ ذی الحج جس کی فضیلت ہم نے سن لی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم النحر کی قسم اٹھائی، یوم عرفہ کی قسم اٹھائی، اور اسی طرح ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، راتیں ہیں، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں۔ تو عشرہ ذی الحج کے اعمال کیا ہونے چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے ہمیں کون سے اعمال دیے؟ تو علماء نے لکھا ان 10 دنوں کے اندر 4 اعمال کی کثرت کرنی چاہیے۔ 4 اعمال ہیں جو ان دنوں کے اعمال ہیں۔ ان میں پہلا عمل وہ تسبیحات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر۔ پورے سال میں ایسا کوئی دن نہیں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والے، اللہ کے ہاں محبوب ترین دن ہوں، سوائے عشرہ ذی الحج، یہ سب سے زیادہ افضل ترین دن ہیں۔ فاکثروا فیہن من التسبیح والتحلیل والتحمید والتکبیر، لہٰذا ان 10 دنوں میں سبحان اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو،
اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو، تکبیر اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو۔ مسند احمد اور طبرانی کی روایت ہے۔ ایک روایت میں ہے، مجموع الزوائد کی روایت مشکات کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو احد پہاڑ کے برابر روزانہ عمل کرے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ فرمایا تم میں سے ہر ایک رکھتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ سبحان اللہ 100 بار کہنا، جو شخص سبحان اللہ 100 بار کہتا ہے تو 100 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ہیں۔ الحمدللہ 100 بار پڑھنا، فرمایا 100 گھوڑے مع ساز و سامان اللہ کے راستے میں جہاد دینے کے برابر ہیں۔ اور جس نے اللہ اکبر 100 بار پڑھا وہ یوں ہے گویا کہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی میں ذبح کر دیے۔ اور لا الہ الا اللہ 100 بار کہنا آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے، اور اس دن اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو عشرہ ذی الحج کا پہلا عمل یہ تسبیحات ہیں، 4 تسبیحات۔ دوسرا جو عمل ہے وہ روزہ ہے، کہ ان دنوں کے اندر روزوں کی کثرت کی جائے۔ 9 جو دن ہیں عید الاضحیٰ سے پہلے پہلے ان میں روزے رکھے جائیں۔ ایک روایت میں ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں تعدل صیام یومہ کصیام سنۃ، کہ عشرہ ذی الحج کے روزانہ ایک دن کا روزہ یہ 1 سال کے برابر ہے، وقیام لیلہ کقیام لیلۃ القدر، اور روزانہ رات کا قیام یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نہیں بلکہ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمانے کہ روزانہ کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جبکہ امام حسن بصری رحمہ اللہ ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں صیام یوم من العشر یعدل شہرین، کہ عشرہ ذی الحج کا ایک روزہ یہ 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ اور مسلم میں روایت ہے نبی علیہ السلام نے خاص طور پہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، اور ایک روایت میں یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ بڑی عید سے جو پہلا ایک دن پہلا ہے، اس دن کا روزہ جو شخص رکھے گا، مجھے اللہ سبحانہ وتعالی سے قوی امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک روزے کی وجہ سے اس کے 2 سال، 1 سال گزشتہ اور ایک آنے والا سال، ان 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو عشرہ ذی الحج کا پہلا عمل وہ تسبیحات ہیں، دوسرا عمل روزہ ہے، روزے کی کثرت، اور تیسرا عمل وہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل العاشر واراد بعضکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، مرد ہے یا عورت، اس کی قربانی کا ارادہ ہے، تو جب عشرہ ذی الحج شروع ہو جائے، بڑی عید کا چاند نظر آ جائے، تو وہ اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ یہ نہ کاٹے۔ یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ خدا نخواستہ اگر 40 دن کسی پہ ہو چکے ہیں تو اس کے لیے پھر بال کاٹنا، ناخن کاٹنا واجب ہیں، لازم ہیں، لیکن اگر 40 دن نہیں ہوئے تو اس کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ ان دنوں کے شروع ہونے میں پھر ناخن اور بال نہ کاٹے، قربانی تک جب قربانی کر لے تو اس کے بعد ناخن اور بال کاٹے۔ اور چوتھا جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے، جس کے حوالے سے اس کے فضائل، مسائل وغیرہ پہ ہم کئی مذاکرے سن چکے ہیں۔